السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم نے چیئرمین سینٹ کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اور اپوزیشن لیڈر کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ آج فیصلہ ہوا ہے کچھ دیر پہلے، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں 2 عہدوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ صرف چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کو نامزد کر دیا گیا تھا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ آج تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس لیے کمیٹی ایک اس سلسلے میں بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ کمیٹی جو ہے وہ ان دونوں عہدوں کا فیصلہ کرے۔ کمیٹی میں تمام جماعتوں کے ظاہر نمائندگی، تمام جماعتوں کے ممبران شامل تھے۔ تو آج اجلاس ہوا ہے اس کمیٹی کا شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، اور دونوں عہدوں کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کس کس کو کون سا عہدہ دیا جا رہا ہے اس پر بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اعلان کب تک متوقع ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آج جو کمیٹی بنائی گئی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے گزشتہ روز ان 2 عہدوں کی نامزدگی کے لیے صرف بنائی گئی تھی۔ عارضی کمیٹی تھی یہ شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، جس میں اکرم خان درانی تھے جے یو آئی کی طرف سے، راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ آفتاب امن شیرپاؤ، عثمان کاکڑ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اچھا، جہاں جمال دینی بی این پی مینگل کی طرف سے تھے، اور حافظ عبدالکریم تھے۔ اس کے علاوہ مختلف جماعتوں کے جو ہیں ایک ممبر شامل کیا گیا تھا۔ تو آج شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، ان کی صدارت میں اس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مشاورت کی گئی اور آپشنز جو ہیں ڈسکس کیے گئے، تجاویز بھی لی گئی تمام جماعتوں سے، اور خواہش تو مختلف جماعتوں کی تھی۔ جے یو آئی کی بھی خواہش تھی کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ مجھے ملے، ہمیں ملے، اور پھر اسی طرح نون لیگ کی بھی خواہش یہی تھی کہ ہمیں یہ عہدہ دیا جائے، کیونکہ نون لیگ کی جو اجلاس ہوا تھا مرکزی یہ 2 دن پہلے، اس میں نون لیگ یہ آپس میں اپنے اجلاس میں طے کر چکی تھی کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے، نون لیگ نے لینا ہے، اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے جے یو آئی کو دینا ہے۔ یہ نون لیگ کی تجویز تھی۔ گزشتہ روز سربراہی اجلاس میں بھی یہ تجویز رکھی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈپٹی چیئرمین کا اور جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے، اس پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ فی الحال آج اناؤنس نہ کیا جائے، حکومت کا ویٹ کیا جائے۔ یہ بلاول کی رائے تھی، اپنی تجویز تھی، لیکن اصل پھڈا جو ہے وہ نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان بھی تھا، اور اس کے علاوہ بی این پی مینگل بھی خواہش مند تھی۔ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ بی این پی مینگل کی بھی خواہش تھی کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ جو ہے ہمیں دیا جائے، لیکن یہ معاملہ پینڈنگ میں رکھا گیا تھا۔ تو آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ جے یو آئی کو دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے، اور ظاہر کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشن دی ہے، اور کمیٹی کو اختیار تھا، صرف ریکمنڈیشن خالی نہیں تھی، کمیٹی کو یہ اختیار بھی دیا گیا تھا کہ کمیٹی جو ہے اس پر فیصلہ کر کے اپنی رائے دے۔ کمیٹی رائے دے گی پی ڈی ایم کی قیادت کو، مولانا فضل الرحمان کو، اور باضابطہ طور پر اعلان جو ہے مولانا فضل الرحمان اس کا جلد کریں گے۔ اچھا، ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ جے یو آئی کے پاس ہوگا، اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے نون لیگ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے جے یو آئی کی طرف سے ہوگا، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، اس میں نون لیگ کس کو اپوزیشن لیڈر بنائے گی اور جے یو آئی کس کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنائے گی، اس پر میں نے جے یو آئی سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک جے یو آئی کے لوگ بھی اس میں ابھی کچھ نہیں کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں،
کیونکہ JUI کا ظاہر ہے یہ اجلاس فیصلہ کرے گا، مولانا فیصلہ کریں گے اور اپنی پارٹی کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ یہ مولانا نے اجلاس بھی بلایا ہے مشاورتی اسی سلسلے میں۔ دو امیدوار مضبوط جو اسٹرانگ امیدوار ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے JUI کی طرف سے جو نظر آ رہے ہیں، جو ایکسپیکٹڈ ہیں، قوی امکانات ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا امیدوار بنے گا۔ ایک ہے مولانا عطاء الرحمان، مولانا فضل الرحمان کے بھائی، ابھی سینیٹر منتخب ہو کے آئے ہیں دوبارہ KPK سے، اور KPK کے JUI کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عبدالغفور حیدری پہلے بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں اور ابھی بھی سینیٹر تھے، ابھی پھر سے بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو کر آئے ہیں۔ تو یہ دو میں میچ پڑے گا۔ ظاہر ہے فیصلہ جو پارٹی کا ہوگا، جو جماعت کا فیصلہ ہوگا، مولانا کا فیصلہ ہوگا تو وہ تو منظور ہوگا دونوں کو، لیکن ایک میچ ہی ہے کہ دو امیدوار ہیں جو JUI کی نظر میں جو ڈسکس کیے جائیں گے، ان دونوں میں سے کسی کو ایک کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میں نے کوشش کی JUI کے جو میرے ذرائع ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی، اور یہ بھی کہ ایکسپیکٹیشن کس کی زیادہ ہیں JUI میں، مولانا عبدالغفور حیدری کی ہیں یا مولانا عطاء الرحمان کی ہیں۔ تو JUI کے لوگ بھی فیصلہ آنے سے پہلے کہنے سے یا رائے دینے سے اوائڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہماری جماعت کرے گی اور مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان ظاہر پارٹی کی مشاورت سے ہی فیصلہ کریں گے، لیکن جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے گزشتہ روز PDM کا جب سربراہی اجلاس چل رہا تھا، اس وقت میڈیا میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو میڈیا کے لوگ، جو صحافی لوگ حضرات جو ہیں، رپورٹر حضرات، تو وہ رپورٹ مولانا عبدالغفور حیدری کا نام کر رہے تھے، لیکن مولانا عطاء الرحمان کا بھی امکان ہے، وہ بھی قابل آدمی ہیں اور سینیٹر بھی رہے ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، تو ان کا ایک زبردست تجربہ ہے۔ تو دونوں بہرحال میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ میں سے کس کو دیا جائے گا یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن جو میڈیا کے زبان پر جو نام چل رہا ہے وہ ہے سعدیہ عباسی کا۔ سعدیہ عباسی جو ہیں شاہد خاقان عباسی کی سسٹر ہیں، پہلے بھی سینیٹر رہی ہیں اور ان کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے پارلیمنٹ کا، سینیٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے۔ تو سعدیہ عباسی کا نام ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور کوئی نام ابھی میرے سامنے یا میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن امکانات ہیں کہ سعدیہ عباسی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نون لیگ کوئی اور بھی فیصلہ کرے، لیکن وہ بھی میاں نواز شریف اور اپنی پارٹی کی مشاورت سے یہ بھی فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ طے ہو گیا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ JUI کو دیا جائے گا اور اپوزیشن لیڈر جو ہے نون لیگ کی طرف سے لیا جائے گا۔ اب یہ جماعتیں خود فیصلہ کریں گی کہ نون لیگ کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، اور اس کا تو الیکشن نہیں ہوتا، اس کا تو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ چیئرمین سینٹ جو ہے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ان کے انتخاب نہیں ہوتا، لیکن وہ فیصلہ سازی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایوان کے ارکان کی اکثریت جو لکھ کر اپنے دستخطوں کے ساتھ جس کے بارے میں ڈیمانڈ کرے کہ یہ ہم ان پر جو فلاں شخصیت پر جو ہے ہم اعتماد کر رہے ہیں، ہم ان کو ریکمنڈ کر رہے ہیں، تجویز کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ دستخط لکھ کر، یعنی ایوان کی اکثریت جو ہے درخواست دیتی ہے، جن کے پاس اکثریت ہوگی وہی درخواست دیں گے، تو اس کے بعد چیئرمین سینٹ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے اپوزیشن لیڈر کا۔ باقی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے، جس دن چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا اسی دن ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا بھی انتخاب ہوگا اسی طریقے کار تحت، اور جو سینیٹرز کا حلف ہوگا وہ بھی اسی دن ہی ہوگا۔ پہلے حلف ہوگا، اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔